حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے بدر و دجا، علم نشرح کے روشن سینے والے، والضحیٰ کے سونے مکھڑے والے، واللیل کے زلفوں والے، ما زاغ البصر کے کجلے والے، سبحان الذی اسری بعبدہ کی عبدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی سیر والے، لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے، شمع کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر جمعۃ المبارک کے لمحات میں جو بات بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں انسان زندگی گزارنے کے لیے مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے، مختلف تعلقات، مختلف رشتے اور مختلف انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کہیں پر باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، کہیں ماں بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے، کہیں پر کاروباری تعلقات اور معاملات ہوتے ہیں۔ غرض کے مختلف انداز میں انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی رشتہ، کوئی نہ کوئی سبب جس کی وجہ سے انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ان رشتوں میں اور ان تعلقات میں ایک بہترین تعلق جو ہے وہ دوست کا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کچھ ایسی باتیں جو کسی سے نہیں کہہ پاتا لیکن وہ اپنے دوستوں سے کہہ دیتا ہے۔ بعض دفعہ دوستی کا جو رشتہ ہوتا ہے، دوستی کا تعلق جو ہوتا ہے، وہ اپنوں سے زیادہ گہرا بن جاتا ہے۔ دوستی کے مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا دوست ہوتا ہے کہ جو انسان کا ہم سفر ہوتا ہے، سفر کے اندر وہ دوستی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کچھ رفیق دوست ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم درد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، نرم دوست ہوتے ہیں۔ ان دوستوں میں ایک قسم ولی کی بھی ہے۔ یہ وہ دوستی ہے جس میں دوست ایک دوسرے کا مددگار ہوتا ہے، مشکل پڑنے پہ اس کی وہ مدد کرتا ہے۔ حمیم دوست ہوتے ہیں، کچھ دوست گرم بھی ہوتے ہیں، غصے والے بھی ہوتے ہیں، بات بات پہ لڑنے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ رازداں دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ صرف زبانی کلامی دوست بھی ہوتے ہیں۔ مطلب کہ دوستوں کی کئی اقسام ہیں۔ ان میں سب سے جو بڑی قسم ہے اور دوستی میں سب سے جو اہم
قسم کا رشتہ ہے دوستی کا، اس دوستی کو خلیل کہتے ہیں۔ وہ خلیل دوست ہوتا ہے۔ دوست تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ جو دوستی ہے اسے خلیل کہتے ہیں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے اور دوستی کی وہ قسم ہے، وہ علامت ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں کہا؟ اور انبیاء تو دیکھو نا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، لیکن ان میں اللہ نے اگر خلیل بنایا ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات نے جو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کو پورا کر دیا۔ اس میں سوچا نہیں، اپنے ذہن کا خیال نہیں دہرایا، بس جو اللہ نے کہا بس پورا کر دیا۔ وہ کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا اظہار کیا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی اپنے صحابہ کرام کو، اپنے یاروں کو، اپنے ماننے والوں کو ابراہیم کا واقعہ سناؤ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب میں سے اپنے یاروں کو ابراہیم علیہ السلام کا ذرا ذکر تو سناؤ، ان کے سامنے میرے یار، میرے خلیل کا ذکر پیش کرو۔ یا اللہ، کیا بیان کروں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کیا لوگوں کو بتاؤں؟ خالق کہتا میرا محبوب بیان کرنا، انہو کان صدیقا نبیّا۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی لوگوں کو بتاؤ، اپنے صحابہ کو ذرا سناؤ نا ذکر، کہ ابراہیم وہ تھے جو دیانتدار بھی تھے اور میرے سچے دوست تھے۔ اب انبیاء تو سارے دیانتدار ہوتے ہیں، سارے ہی سچے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی خاص موقع پہ کسی خاص کے لیے خاص بات کہی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو باقیوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اب دوست تو بندے کے سارے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میرے کوئی 5-10 دوست کھڑے ہوں، تو ان میں سے کسی ایک کو میں کہوں کہ یہ میرا سچا یار ہے، اب یار تو سارے ہی ہوں، لیکن جب کسی ایک کو کہا جاتا ہے کہ یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ ان سب میں اس ایک کا مقام زیادہ ہے۔ انبیاء کرام تو سارے سچے ہوتے ہیں، سارے دیانتدار ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص خالق کائنات نے فرمایا کہ بے شک وہ میرا جو نبی ہے وہ میرا سچا دوست ہے۔ اور ایک اور مقام سورہ نساء کے اندر فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ یا اللہ، خلیل کیوں بنایا؟ خلیل ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں بنے؟ خالق نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ
इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। फरमाया इब्राहीम को इसलिए मैंने खलील बनाया है कि मैंने जब भी इब्राहीम को आजमाया है ये पूरा होकर के इसने दिखाया है। मैंने इब्राहीम को जब भी आजमाया, जिस बात में भी आजमाया, जैसे आजमाया, जब आजमाया, जितना आजमाया, जिस बात में भी मैंने आजमाइश की है, इब्राहीम मेरी आजमाइश पे पूरा उतरा है। अल्लाह बयान कर रहा है। क्या अज़मत और शान है, क्या मुकाम है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मत बयान कर रहा है। और एक और मुकाम पर जब अल्लाह ने फरमाया कि मेरा दोस्त है, इसलिए खलील है, इसलिए दोस्त है कि मैंने जब भी इसको आजमाया है इसने उस आजमाइश को पूरा करके दिखाया है। और मुझे याद आया महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रोज़ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सब बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर मैंने ना सिर्फ़ अल्लाह को अपना पक्का दोस्त बनाया है, बाकी सब की दोस्ती अल्लाह के बाद है। लेकिन अगर मैं किसी को खलील बनाता तो सिद्दीक़ तुझे अपना खलील बनाता। सिद्दीक़ तो मेरा खलील होता अगर मैं खलील बनाता। यानी कि जो मुकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह की नज़र में है, अंबिया के बाद वो मुकाम अगर किसी में है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तभी तो हुजूर ने कहा। और अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया इब्राहीम आपने मेरी हर आजमाइश को पूरा किया है, हर आजमाइश पे पूरे उतरे हैं, मैंने सिर्फ आपको खलील ही नहीं बनाया। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ज़रा फिर बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरान सुन के तो वैसे ही सुभान अल्लाह कहते रहना चाहिए। रब्बे कायनात ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मेरे इब्राहीम मेरे खलील, मैंने आपको लोगों का पेशवा बना दिया हुआ है। और देखो ना, जब कोई किसी का ज़्यादा महबूब होता है ना, प्यारा होता है, तो उसकी अदाएँ भी जो होती हैं वो भी बयान की जाती हैं। सानू जो किसी ना मुहब्बत होवे तैसी उनका टुरना भी बयान करांगे, कितना सोहना टुरदा है मेरा यार। हाँ, उसका बोलना भी बयान करेंगे, कितना प्यारा बोलता है, कितना अच्छा कलाम करता है, ये लिबास कितना अच्छा पहनता है, ये गुफ्तगू कितनी प्यारी करता है। जिससे मोहब्बत होती है तो फिर एक एक चीज़ बयान की जाती है ना। और हमारी मोहब्बत तो बड़ी महदूद किस्म की मोहब्बत है। मोहब्बत जो खालिक अपने बंदों से करता है उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं है। अल्लाह करीम ने फरमाया जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के रब का घर बनाए, हुजूर का मिलाद पढ़े, खालिक कायनात उसको कुरान में क्या कहता है? फरमाया वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह कह रहे मेरे इब्राहीम तुमने मेरा घर बनाया है, लोगों के लिए घर तैयार किया है, मैंने इस बैतुल्लाह को लोगों के लिए अमन की जगह बना दिया है। और इब्राहीम जहाँ खड़े होकर के आपने मेरा घर तैयार किया है, क़यामत तक इस जगह को मैंने मुसल्ला बना दिया हुआ है। अल्लाह भी इनाम देता है ना।
آج بھی مقام ابراہیم پہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہاں 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، وہ نظارے ہم سب کو دکھا دے۔ ایسا بولو کہیں اللہ قبول ہی نہ کر لے۔ اللہ وہ نظارے سب کو دکھائے۔ یا اللہ جو وہاں گئے ہیں انہیں بار بار لے جا، اور جو ترس رہے ہیں انہیں بھی اس مقام کی زیارت کروا دے۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں تو محبت سے پھر آمین کہہ دینا۔ اللہ دن وی چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے۔ بولو آمین۔ ایڈی ہولی آمین تو تسی ایئرپورٹ تک نہیں پہنچنا، مکے تے بڑا دور ہے، ذرا بولو آمین۔ اللہ دن وی چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، کتے جندڑی مک نہ جاوے، کتے جندڑی مک نہ جاوے، ہر عاشق مدینے جاوے۔ تیرا مکہ شہر نرالا، جتے آیا کملی والا۔ تیرا مکہ شہر نرالا، جتے آیا کملی والا۔ سانو بھی صدقے اوتھے، سانو بھی صدقے اوتھے، زمزم دے جام پلاوے۔ اللہ او دن بھی چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے۔ مدینے دیا سونیاں گلیاں، جتھے آقا لائیاں تلیاں۔ مدینے دیا سونیاں گلیاں، جتھے آقا لائیاں تلیاں۔ جڑیاں سیاں ویکھن چلیاں، جڑیاں سیاں ویکھن چلیاں، اللہ خیر نال جاوے۔ اللہ او دن بھی چھیتی آوے، اللہ او دن بھی چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے وہاں پر۔ وہ تو ایسے نظارے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم اگر وفائیں آپ ہم سے کرتے ہیں تو محبت تو ہم بھی آپ سے بڑی کرتے ہیں۔ ہمارے کہنے پر، ہماری آزمائش پر، ہر بات کو اگر آپ نے پورا کیا ہے تو قیامت تک آپ کے قدموں کے نشان کو بھی نشانیاں ہم اپنی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج پر گیا نا، توجہ کیجئے گا، فرمایا جب میں معراج پر گیا اور میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری شریف میں نقل فرمایا، حدیث نمبر 3437 ہے۔ فرمایا جب میں معراج پر گیا اور میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ۔ آقا فرماتے ہیں جب میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو ساری آدم کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کے کوئی مشابہت تھا تو میں محمد ابراہیم کی مشابہت تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں میرا جو یہ چہرہ ہے اور میری جو مشابہت ہے ابراہیم علیہ السلام والی تھی، میں ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہوں۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہوں۔ حضور خود فرماتے ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کی دعاؤں کا ثمر ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ بہرحال بات عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں جہاں تک اللہ نے کی، ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس کو اللہ نے مقام عطا کرنا ہو، جس کو عزت دینی ہو، جس کو عظمت و شان دینی ہو، اللہ نے اس کا بچپن بھی پاک رکھا ہوتا ہے، اس کی جوانی بھی پاک رکھی ہوتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ اس کا پاک ہوتا ہے۔
اور جو نبی ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، وہ بچپن سے ہی نبی ہوتے ہیں، بچپن سے پیغمبر ہوتے ہیں۔ ان کی صفات، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کی چال ڈھال، ان کی گفتار اللہ نے بچپن سے ہی بہت عالی بنائی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات جو میں نے اب کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمائی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن بیان ہونے لگا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں، فرمایا بے شک میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی ہدایت یافتہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ یہ خوبی بیان کر رہا ہے، فرمایا میرا جو ابراہیم ہے یہ تو بچپن سے ہی ہدایت یافتہ ہے، بچپن سے ہی یہ ہدایت پر تھے۔ اور کیونکہ وہ جو ایام تھے، وہ جو دور تھا بت پرستی کا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو اپنا رب مانتے تھے، اور کم عقلی اور بیوقوفی یہ تھی کہ ایک نہیں 360 بت بنائے ہوئے تھے۔ اے ہفتے دا رب ہے، اے اتوار دا رب ہے، اے پیر دا رب ہے، کیونکہ جڑا اتوار دا رب ہے وہ جمعرات والیاں دا کام نہیں کر سکتا، تے جمعرات والا منگل والیاں دا کام نہیں کر سکتا۔ عجب بات کہ روز کا ایک نیا رب اور پورے سال کے 360 رب بنائے ہوئے ہیں۔ کبھی اس کے در پہ جاتے ہیں، کبھی اس کو پوجتے ہیں۔ یا مشرک دی مت نہیں ماری ہوندی، انہیں سمجھ ہی کوئی نہیں آتی بھئی کیڑا رب ہے جڑا صرف جمعرات کو مدد کرتا ہے، جمعے نو کر ہی نہیں سکتا، جڑا جنوری چ کر سکتا ہے وہ فروری چ کر ہی نہیں سکتا، ہے کہ نہیں مت ماری ہوئی؟ کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا در چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے پاس پلے عقل رہتی نہیں ہے، عقل سے خالی ہو جاتا ہے۔ فہم و شعور عقل اس کے پاس ہوتی ہے جو اللہ اس کے رسول کے دامن کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہتا ہے، اور جو چھوڑ دے پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، آپ اس کو جتنا مرضی سمجھائیں۔ ان لوگوں کا بھی عجیب حال تھا، 360 بت بنائے ہوئے، روز کا ایک نیا رب ہے، نیا خدا ہے۔ اور خالق کائنات علیہ الصلوۃ، خالق کائنات رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، فرمایا میرا ابراہیم جب سارے گمراہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، میرا ابراہیم تب بھی صرف میری طرف ہی دیکھتا تھا، تب بھی وہ میری ہی عبادت میں تھا۔ اور خالق نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرما رہے، فرمایا ابراہیم میرا ابراہیم جو ہے ہم نے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اپنے ابراہیم کو دکھا دی، اس لیے دکھا دی تاکہ پختہ یقین ہو جائے، میرا ابراہیم پختہ ایمان لے آئے، پختہ یقین رکھنے والوں میں شمار ابراہیم کو ہو جائے۔ ہم نے زمین و آسمان کی ساری بادشاہی ابراہیم کو دکھا دی۔ اور کیسی دکھائی، پھر کیسا عمل کیا؟ کافروں کا کوئی میلہ لگتا تھا، سال بعد کوئی فنکشن ہوتا تھا، کوئی ان کا پروگرام ہوتا تھا جس کے اندر وہ سارے لوگ جتنے علاقے کے ہیں اکٹھے ہو کر کے اس میلے میں چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا جی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور وہاں پہ میلہ دیکھ کر کے آئے۔ آپ نے کہا میں تو نہیں جاتا، آپ نے کوئی بھی بہانہ لگایا اور آپ اس میلے میں نہ گئے، لوگوں کے ساتھ نہ گئے۔ یہ سارا علاقہ، وہ گاؤں، جتنے لوگ تھے وہ سارے اس میلے کے اندر چلے گئے۔
جب وہ میلے میں گئے نا تو ابراہیم علیہ السلام وہ اپنا کام کرنے گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کرنے بت خانے چلے گئے۔ وہ اپنا کام کرنے گئے، یہ اپنا کام کرنے چلے گئے۔ اب بت خانے میں گئے، کلہاڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کسی کا بازو توڑا، کسی کے سر کو پھوڑا، کسی کی آنکھ کو نکالا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، سارے بتوں کا برا حال کر دیا۔ 360 بتوں میں سے ایک جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، باقی سارے بتوں کا تہس نہس کر دیا، برا حال کر دیا، کاٹ دیا، اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ آپ بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ جو اتنے بے بس ہوں، اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، وہ تمہارا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سارے بتوں کا برا حال کیا، کسی نے کانا کیتا، کسی نے انا کیتا، کسی نے بولا کیتا، کسی نے لنگڑا لولا کیتا، اور کلہاڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندھے کے اوپر۔ اب یہ لوگ اپنے اس میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں گھسے کہ اپنے چل بھائی تو اپنے رب نو ملے تو میں اپنے رب نو ملنا، تو اپنے رب نو مل، ہر کسی دا اپنا اپنا، کیونکہ جڑا اوندا ہے اون دی مدد نہیں کر سکتا، عقل ماری لوگاں دی، چلو بھائی اپنے رب کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ بت خانے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں تو نظارہ ہی تبدیل ہوا ہے، بتوں کا برا حال ہوا پڑا ہے، ان کے رب جو تھے اوندے منہ زمین پہ گرے ہوئے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ایک نے کہا ہاں یہ ابراہیم کا ہی کام لگتا ہے علیہ السلام، وہ ہمیشہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، اسی کا کام لگتا ہے، بلاؤ اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ ابراہیم ہمارے ربوں کا کیا حال کر دیا، کہا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری کیسے کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں تو نے برا حال کیا ہے، ہمارے ربوں کا برا حال تیرے ہاتھ سے ہوا ہے۔ کہا نہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ اپنے بڑے رب سے پوچھو جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کوئی کام کہا ہو، انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا ہو، اس کو غصہ آ گیا ہو، اس نے کلہاڑا پکڑ کر کے ساروں کو سزا دے دی ہو۔ اس سے پوچھو نا اپنے بڑے رب سے، اس نے مارا ہوگا، اس نے کاٹا ہوگا، کندھے پہ تو اس کے کلہاڑا پڑا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے ابراہیم کیا بات کرتے ہو، وہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ان کے ٹکڑے کیسے کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اپنا ہاتھ ہلا نہیں سکتا، ان چھوٹوں کو مار نہیں سکتا، ٹکڑے کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب جھوٹا بندہ جواب نہ ہو، جھوٹے بندے کے پاس کوئی جواب نہ ہو، دلیل نہ دے سکے، تو وہ پھر ایک ہی کام کرتا ہے، کیا بھلا؟ ایک ہی کام کرتا ہے، وہ انہوں پھوڑو تو مارو، یہی ہوتا ہے۔ جب جھوٹے کے پاس کوئی جواب نہیں نہ ہوتا، دلیل نہیں ہوتی، تو وہ کہتا پھڑ کے مارو انہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور واقعہ بیان کیا ہے سورہ نام میں، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو ستاروں کو دیکھا، چمکتے ہوئے ستارے، دھمکتے ہوئے ستارے، جگمگ کرتے ہوئے ستارے، پھر ان میں ایک
ایک بڑا ستارہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور کہا قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لا احب العافلین، جب وہ ڈوب گیا، جب وہ ختم ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو ڈوب جائے وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر چاند نظر آیا، چاند چمکتا ہوا، روشنیاں دیتا ہوا نظر آیا۔ فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند کو دیکھا تو فرمانے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالین، جب وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو ڈوب جائے وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے، اور قرآن میں اللہ نے بات فرمائی، فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت نہ دے، ہدایت یافتہ نہ کرے، فرمایا من القوم الضالین، وہ پھر قوم ہمیشہ گمراہی رہتی ہے۔ گمراہی سے وہی بچتا ہے جسے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تارے بھی ہو گئے، چاند بھی ہو گیا۔ اب جب صبح ہوئی، سورج بڑا چمکا، روشنی آئی، اندھیرا مک گیا، چاند بھی ڈوب گیا، ستارے بھی چھپ گئے۔ سورج کو دیکھا تو فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہا یہ سورج بہت بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی ڈوب گیا، شام کو غروب ہو گیا، فرمایا جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، بات آ سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چاند، ستارے اور سورج کو ہی کیوں پہچاننا چاہ رہے تھے؟ کیوں کہہ رہے تھے کیا یہ میرا رب ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو سورج کی پوجا کر رہے تھے، کچھ لوگ ایسے جو ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، کچھ لوگ ایسے جو چاند کی پوجا کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو بتانا چاہتے تھے لوگوں سمجھ جاؤ، جو ڈوب جائے وہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا۔ رب کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے، اور اللہ کہتا ہے میں تو وہ ہوں، نیند تو نیند رہ گئی، مجھے تو اونگ بھی نہیں آیا کرتی۔ رب کون ہے؟ اہل دل نے اپنے انداز میں کہا، فرمایا نظاروں میں، بہاروں میں جھلکتی ہے ادا تیری۔ رب کو پہچاننا ہونا تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھا کرو، اور زیادہ دور نہ جایا کرو، صرف اپنا جسم ہی دیکھ لیا کرو۔ ایک آنکھ اللہ لے لینا تو پوری کائنات کے ڈاکٹر مل کر کے آنکھ نہیں بنا سکتے۔ بولنے کی طاقت خالق لے لینا تو کائنات کے ڈاکٹر اور سائنس مل کر کے زبان تو ہو سکتا ہے جعلی بنا لے، لیکن قوت گویائی نہیں پیدا کر سکتے۔ صرف رب کے نظاروں کو دیکھ لیا جائے تو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ نظاروں میں، بہاروں میں جھلکتی ہے ادا تیری،
ستاروں میں چمکتی ہے سہانی سی ضیا تیری. ہولی ہولی بولو. زمین کے ذرے ذرے میں اشارے تیرے ملتے ہیں. ازل سے ہے تو ہی حاکم ابد تک ہے ضیا تیری. کسی کو بادشاہی دے کسی کو دے فقیری تو. یہ اللہ کی مرضی ہے نا. وہ جس کو چاہے بادشاہ کر دے جس کو چاہے گدا کر دے. اسے کون پوچھنے والا ہے کون سوال کرنے والا ہے. کسی کو بادشاہی دے کسی کو دے فقیری تو. کہ جس حالت میں تو رکھ دے کہ جس حالت میں تو رکھ دے ہے اچھی رضا تیری. ربا جس حال میں تو رکھے ہم راضی ہیں. جب انسان اپنا یہ ذہن بنا لے نا کہ اللہ جس حال میں تو رکھے ہمیں تیرے سے گلہ نہیں تیرے سے شکوہ نہیں جس حال میں تو رکھے ہم راضی ہیں. خالق پھر فرماتا ہے میرے بندے اگر میری رضا میں تو راضی ہے پھر جو تو چاہے گا میں تجھ کو عطا کرتا جاؤں گا. لیکن ہماری حالت کچھ اس سے الٹ ہو چکی ہوئی ہے. ہم شکوے کرتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے شکایتیں پیش کرتے ہیں. اللہ تو نے یہ نہیں دیا اللہ تو نے وہ نہیں دیا. ہم دعائیں کر کے بے صبرے ہو جاتے ہیں. دعائیں کر کے ہم سے صبر نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ادھر سے دعا کی جائے ادھر سے اللہ اس کو پورا کر دے اور کبھی نہ پوری ہو تو پھر ہم شکوہ کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں. یاد رکھنا اللہ اپنے بندے کی کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتا. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا 3 انداز میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. 3 انداز میں. میں پہلا انداز یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے جو رب سے طلب کیا تھا جو مانگا تھا اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے. فرمایا دوسرا انداز یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے بندے کو پتہ نہیں چلتا. اور تیسرا انداز یہ ہے فرمایا اللہ اس کی دعا کو قیامت تک کے لیے سنبھال کر کے رکھ لیتا ہے. قیامت کے روز اللہ اس کی دعاؤں کو نیکیاں بنا کر کے ثواب بنا کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بندے کے سامنے جب اعمال نامہ آئے گا تو وہ دیکھے گا کہے گا اللہ یہ تو میں نے نیکیاں کی نہیں یہ جو میرے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہیں یہ تو میں نے کی نہیں یہ اعمال تو میں نے کی نہیں یہ کہاں سے آ گئے میں نے جب کیا نہیں تو میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. تو خالق فرمائے گا میرے بندے یہ وہ ثواب ہے جو تو دعائیں کرتا تھا میں نے دنیا میں قبول نہیں کی تجھے ثواب بنا کر کے عطا کر دے. آہستہ سے بولیں ذرا ڈر کے بولیں ذرا. فرمایا وہ اعمال وہ دعائیں ہیں جو قبول نہ ہوئی دنیا میں لیکن آج ثواب بن کر کے مل گیا ہے. جب وہ بندہ دیکھے گا نا اپنے نامہ اعمال میں ہو یہ وہ میری دعائیں ثواب بن کے مل گئی ہیں تو پھر وہ کہے گا یا اللہ کاش تو میری دنیا میں کوئی دعا ہی نہ سنتا تو میری دعاؤں کے صلے میں کچھ بھی عطا نہ کرتا آج سارا ثواب بن کر کے مجھے عطا ہو جاتا. اقبال نے کہا ہے نا کہ تجھ کو شکوہ ہے مت دعا نہیں ملتا اس کو گلا ہے دستے دعا ہی نہیں ملتا. تو شکوہ کرتا رہتا ہے رب سنتا نہیں ہے رب عطا نہیں کرتا. خالق کہتا ہے مانگنے والے تے بنو منگن دا چاجی تے سکھو منگن دا ول آ جائے گا تے میں تہانوں آپ ہی عطا کر دے ہوں. اور میں آخر میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں میرے مولا تیری رحمت دی شان ول تکا
دیکھو نا، ہم اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. ہمیں جتنا اللہ نے عطا کیا ہے اور ہم سے عذاب کو جتنا روک کر کے رکھا ہوا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. بس یہ ہے کہ رب کی شان کو دیکھ کر کے شکر ادا کرتے رہا کرو. میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکا کر دے کرم مولا، کر دے کرم مولا. میرے دکھڑے نے لکھا میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکا. ماریا نصیباں دا ماریا مصیبتاں دا حال کوئی پوچھدا نہیں میرے جے غریب دا. تیری ہی مرضی نال تیری ہی مرضی نال رواں کدی ہسا میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکا. اور باقی نعمتیں تو اپنی جگہ پر رہ گئی، باقی برکتیں اور رب کی نوازشیں اپنی جگہ پر رہ گئیں. ایک جو سب سے بڑی نعمت ہے ہم قیامت تک جس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، وہ پتہ کیا ہے؟ ساڈے تے کرم ہویا حمید مجید دا، ساڈے تے کرم ہویا حمید مجید دا. امتی بنایا سانو اپنے حبیب دا. کیوں جی اس کا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ کیوں جی اس کا شکریہ ادا ہو سکتا ہے؟ قیامت تک بھی مل کر کے شکر ادا کرے تو نہیں ہو سکتا. ساڈے تے کرم ہویا حمید مجید دا، امتی بنایا سانو اپنے حبیب دا. اور وی نے نعمتاں میں، اور وی نے نعمتاں میں کیڑی کیڑی دساں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکا. انشاءاللہ اگلے جمعہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے حوالہ سے یہیں سے بات شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد